السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آئیے آج کے سبق یعنی سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کی درست ادائیگی سیکھتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم پڑھنے میں عام طور پر جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یعنی صاد کو سین پڑھ دینا، زیر کو مجہول ادا کرنا، طا کو تا، ذال کو زا، عین کو حمزہ اور یائے لین کو مجہول پڑھنا۔ صراط الذین انعمت علیہم کی صحیح ادائیگی سیکھنے کے لیے ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ صحیح اور مجہول ادائیگی کا فرق سنیے۔ صراط الذین، صراط الذین، پھر سے سنیے۔ صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین۔ پڑھنے میں تلفظ کے لحاظ سے عام طور پر 3 غلطیاں کی جاتی ہیں، جیسے صاد کو سین پڑھنا، طا کو تا اور ذال کو زا پڑھنا۔ غور کیجیے گا۔ صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین۔ مشق کیجیے۔ سا سی، صا سی، سا سی، صا سی، سا سی، صا سی۔ مشق کیجیے۔ تل طل تل طل، تل طل تل طل، تل طل تل طل۔ مشق کیجیے۔ ذا ذا ذا، زا زا زا، ذا 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 ذی ذی ذی، ذا 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 ذی ذی ذی۔ ذا 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 ذی ذی ذی۔ صاد، را اور طا کو موٹا، لام باریک اور ذال کی صحیح تلفظ سے ادائیگی کرتے ہوئے مشق کیجیے۔ صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین۔ انعمت کی صحیح اور غلط ادائیگی سنیے۔ انعمت، انعمت، پھر سے سنیے۔ انعمت، انعمت، انعمت،
أنعمت. صحیح ادائیگی سیکھنے کے لیے نون کے مخرج کی تصویر آپ کے سامنے ہے، یعنی زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے سامنے والے 6 دانتوں کے مسوڑھوں سے مضبوطی سے لگاتے ہوئے کہیے گا ان 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 ان۔ مشق کیجیے انعمت انعمت انعمت۔ اب علیہم کی صحیح اور غلط ادائیگی کا فرق سنیے۔ علیہم 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 علیہم۔ یائلین کی صحیح ادائیگی سیکھنے کے لیے مشق کیجیے بیتی لی 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 لی، وی وی وی۔ مشق کیجیے علیہم علیہم علیہم۔ اب اکٹھی مشق کیجیے صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پڑھنے میں عام طور پر جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یعنی غین کو باریک اور یائلین کو مجہول پڑھنا، غاد اور عین کے تلفظ کا غلط ہو جانا، مد مکمل نہ کرنا اور مد کے بعد آنے والی شد کی نامکمل ادائیگی کرنا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی درست ادائیگی سیکھنے کے لیے ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ صحیح اور غلط ادائیگی کا فرق سنیے۔ غیر ال غیر ال غیر ال غیر ال غیر ال غیر ال۔ غین کی آواز موٹی ہوتی ہے، جیسے غا غا غا۔ مشق کیجیے غاسقن بغافل رغدا وابتغوا۔ غین موٹا اور یائلین کو باریک رکھتے ہوئے مشق کیجیے غیر ال غیر ال غیر المغضوب کی صحیح اور غلط ادائیگی سنیے۔ مغضوب کو مغضوب، دوبارہ سے سنیے مغضوب 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 مغضوب۔ غاد کی صحیح ادائیگی سیکھنے کے لیے اس کے مخرج کو سیکھیے۔ زبان کی دائیں اور بائیں کروٹ کو اوپر کی دونوں طرف کی
تمام داڑھوں کی جڑ سے لگا کر اور پھر زبان کو مزید تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے خوب مضبوطی سے جماؤں کے ساتھ موٹی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ غوات کی آواز مخرج میں دراز ہو کر نکلتی ہے، یعنی ادائیگی میں کچھ دیر لگ جاتی ہے۔ صحیح تلفظ سے پڑھنے کے لیے مشق کیجیے۔ فغلن، فغلنا، ضاقت، ضرب، المغضوب ولا الضالين۔ مشق کیجیے گا۔ مغضوبی، مغضوبی، مغضوبی۔ مشق کیجیے۔ علیہم، 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 ولا الضالین کی صحیح اور غلط ادائیگی کا فرق سنیے۔ ولا الضالین، ولا الضالین، پھر سے سنیے۔ ولا الضالین، ولا الضالین، ولا الضالین، ولا الضالین۔ مد کا قاعدہ پڑھنے سے پہلے ایک اور بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ حمزہ کو دو انداز میں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، حمزہ کو اس کی اصلی شکل میں لکھنا جیسے حمزہ زبر آ۔ نمبر 2، الف نما لکھ کر اس کے اوپر زبر زیر پیش یا کھڑی حرکات لگا دینا جیسے حمزہ زبر آ۔ لہذا ساری بات کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ ایسے تمام الف نما جن کے اوپر زبر زیر پیش ہو یا کھڑی حرکات ہوں وہ حمزہ ہی ہوتا ہے۔ مد کا قاعدہ پڑھنے سے بیشتر اس ایک بات کو سمجھیے گا کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات ایک ہی ادائیگی کا نام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر حروف مدہ یعنی با زبر الف با، با زیر یا بی، با پیش واو بو لکھنے کی بجائے ان کو کھڑی حرکات یعنی با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو سے بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ بات ہر دو صورتوں میں ایک ہی ہوتی ہے، یعنی دونوں کو ایک الف کے برابر ہی لمبا کرتے ہوئے ادائیگی کی جاتی ہے، صرف لکھنے کا انداز فرق ہو جاتا ہے۔ جیسے با زبر الف با برابر ہے با کھڑی زبر با کے، قاف زبر الف قا برابر ہے قاف کھڑی زبر قا کے، جیسے پہلا قالا الف کے ساتھ لکھا گیا ہے اور دوسرا قالا کھڑی زبر کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اسی طرح با زیر یا بی برابر ہے با کھڑی زیر بی کے، ایسے ہی حمزہ زیر یا ای برابر ہے حمزہ کھڑی زیر ای کے۔ پہلے ای لافی کو یا مدہ اور الف مدہ کے ساتھ لکھا گیا ہے، جبکہ دوسرے ای لافی میں حمزہ کھڑی زیر ای لام کھڑی زبر لا کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ ایسے ہی با پیش واو بو برابر ہے با الٹا پیش بو کے، ایسے ہی حمزہ پیش واو او برابر ہے حمزہ الٹا پیش او کے۔ یہاں بھی لیے سو او اور دوسرا لیے سو او پڑھنے میں ایک ہی طرح کے ہیں، صرف لکھنے کا انداز فرق ہوا۔ ساری بات کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات دونوں ایک ہی ادائیگی کا نام ہے۔
मद कुरान मजीद में हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत के बाद अगर हमज़ा जज़्म या शद आ जाए तो हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत की आवाज़ 2 गुना और 3 गुना तक लंबी हो जाती है। कुरान मजीद में वहाँ पहले से ही मद का निशान लिखा जाता है ताकि हम कवायद के मुताबिक 2 गुना या 3 गुना आवाज़ लंबी करके अदायगी कर लें। मद के कायदा में 2 बातें याद रखिएगा। हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद हमज़ा आ जाए तो इस हमज़ा की वजह से आने वाली मद को 2 गुना यानी 2 अलिफ के बराबर लंबा करते हुए अदायगी की जाती है। मश्क कीजिए। बा आ बी आ बू आ बा आ बी आ बू आ। नंबर 2 हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद जज़्म या शद आ जाए तो इस जज़्म और शद की वजह से आने वाली मद को 3 गुना यानी 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हुए अदायगी की जाती है। मश्क कीजिएगा। बाब बीबी बूबू बाबा बीबी बूबू। कुरानी अल्फाज से मश्क कीजिए। इज़ा जाअ हनीअन हाज़िही ईमानन यरहु अहदुन लग़ाल्लून तहाऊन वलग़ाल्लीन। पूरे कुरान मजीद के अल्फाज में जज़्म की वजह से सिर्फ एक ही मद आई है। आइए उसकी मश्क करते हैं। आल आना आल आना आल आना। मश्क कीजिएगा। वलग़ाल्लीन वलग़ाल्लीन। वलग़ाल्लीन। अब इकट्ठी मश्क कीजिए। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गैरिल मग़ज़ूबि
عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.